ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ ان تمام منصبوں کہ پوری دنیا کا سب سے بڑا امیر، سب سے بڑے خلیفہ، سب سے بڑی پاورفل اور سپریم پاور، سپر پاور کے منصب پہ فائز، اس میں کوئی شک نہیں نا، آپ سپر پاور بننے جا رہے ہیں، بن چکے ہیں، بننے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اور لاکھوں لوگ اب آپ کے پیچھے، اور ایک زبردست قسم کی ایک امت آپ کی پشت پہ کھڑی ہے۔ اتنے بڑے منصب پہ فائز ہونے کے بعد کہیں قلب و جگر میں، ذہن میں، فکر میں کوئی تبدیلی آ گئی ہو؟ کبھی نہیں ہوا۔ وہی ابو بکر تھے، لوگوں کے ساتھ ویسے ہی ملتے، اسی طرح بیہیو کرتے۔ حضرت عمر کہتے میں حیران رہ گیا کہ میں مدینے کے اطراف میں ایک بوڑھی مائی جو آنکھوں سے اندھی تھی، میں اس کے پاس جا کے اس کے گھر میں اس کا کام کر کے آ جاتا تھا، کوئی اس کا والی وارث نہیں تھا، میں جاتا خاموشی سے چلا آتا۔ یہ ان لوگوں کا جذبہ تھا، یہ ان کی تربیتیں تھیں کہ خدمت خلق، انسانوں کی ضرورت، ان کا لحاظ، ان کا خیال رکھنا، یہ ان کے لیے دین و ایمان کا رشتہ تھا۔ چنانچہ فرماتی میں کرتا رہا، لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد سے میں نے یہ دیکھا کہ اس بوڑھی مائی کا کام سارا مجھ سے پہلے ہو جانے لگا، مجھ سے پہلے کوئی جاتا اور وہ سارا کام کر دیتا، میں جاتا اور دیکھتا کہ کام تو سارے ہو گئے، میری تو اب ضرورت ہی نہیں۔ تو مگر یہ کون صاحب ہیں جو مجھ سے پہلے آتے ہیں اور یہ کام کر کے چلے جاتے ہیں؟ ایک دن میں نے چاہا کہ میں ان کو دیکھ تو لوں کہ یہ کون ہے صاحب، میں چھپ کے کھڑا ہو گیا اور پہلے آ کے کھڑا ہو گیا، تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص چلا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آیا تو وہ ابو بکر صدیق تھے، اور انہیں خلیفہ بنے چند ہی دن ہوئے تھے، چند ہی دن ہوئے تھے خلیفہ بنے۔ خلیفہ کا ذرا عالم دیکھیے کہ خدمت خلق کا جذبہ کس طرح جوش مار رہا ہے۔ آج حکومت، اقتدار، یہ کس چیز کا نام ہے اور کن لوگوں کی خدمت کا نام ہے؟ کون سے دنیا کے کام آتے ہیں؟ ہم تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر ان لوگوں نے بتا دیا کہ اقتدار کا مطلب کیا ہے، خلافت کا مطلب کیا ہے، حکومت کا مطلب کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ پہلے دن کھڑے ہو کے جو ساری دنیا کو اختیار دے دے کہ اگر میں ٹھیک چلوں تو میرے پیچھے چلنا، اور اگر میں بگڑ جاؤں تو مجھے ٹھیک کر دینا۔ پیروی کی دور کی بات ہے، میں بگڑ جاؤں تو مجھے ٹھیک کر دینا۔ یہ عاجزی ان کی ساری کا مقام دیکھو، نسبتیں دیکھو۔ انسان کی شرافت اسی میں ہی ہے کہ انسان انسانیت کے دائرے میں رہے، اپنے اعلیٰ مقام پر رہے، اپنی قدر و اپنی حقیقت کو سمجھے، اور جو فضائل ہیں ان کو لوز نہ ہونے دے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور یہ صحابہ کرام، یہ انہی لوگوں میں سے ہیں، یہ ایسے آئیڈیلز ہیں۔ ممبر پہ بیٹھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد اور خلافت و امارت کی ذمہ داریاں اپنے کندھے پہ اٹھانے کے بعد آج ممبر پہ جب بیٹھے تو سامنے سے اللہ کے رسول کا وہ فرزند ننھے سیدنا حسن مجتبیٰ، وہ ویسے ہی بھاگے ہوئے چلے آئے جیسے رسول پاک کے سامنے نانا جان کی موجودگی میں بھاگے ہوئے چلے آتے تھے۔ وہ آنے لگے، مگر آ کے جو دیکھا تو ممبر پہ تو کوئی اور بیٹھا ہوا تھا، ان کے نانا جان نہیں تھے، یہ تو حضرت ابو بکر تھے۔ اب جب وہ آگے آئے تو قریب آ کے انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ممبر پہ کیوں بیٹھے؟ آپ ہمارے ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں یہ ہمارے باپ کا ممبر ہے، ہمارے نانا جان کا ممبر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا مقام دیکھیے، آپ نے ننھے شہزادے کو اٹھایا اور گود میں بٹھا لیا اور فرمانے لگے، ہاں بیٹا، یہ تمہارے نانا جان کا ہی ممبر ہے، یہ ہمارا نہیں، انہی کا ممبر ہے، یہ رسول خدا کا ممبر ہے۔ اس کے بعد آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا، رونے لگے، ساری مسجد جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، سب رو رہے تھے۔ یہ حضرت علی نے یہ بات محسوس کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہ سمجھے کہ میں نے اپنے بیٹے سے یہ کہلوایا، تو آپ نے کہا ابوبکر یہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، یہ بچہ خود ہی آیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا علی مجھے معلوم ہے کہ آپ ایسی بات نہیں
نہیں کر سکتے، آپ ایسی بات نہیں کر. تو یہ ان کا معاملہ تھا، یہ ان کی حالت رہتی. اقتدار کے بعد اتنے بڑی حکومت سنبھالنے کے بعد بھی ان کی ساری نسبتیں سلامت، خانوادہ نبوت سے اسی طرح تعلقات قائم و دائم، سب کا لحاظ، سب کا خیال، امت کا خیال اور عشق و محبت ویسے ہی ٹھاٹے مارتا ہوا. عجیب عالم ہے کہ جہاں وصال اقدس کے موقع پر پوری امت نڈھال ہو گئی، پوری امت نڈھال ہو گئی، صحابہ کے دل پگھل گئے، جگر پانی پانی ہو گئے، پہاڑوں کے کلیجے پھٹ گئے ہوں گے، اللہ کا رسول تشریف لے گیا اور حال سے دنیا بے حال تھی، حواس گم ہو چکے تھے، عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق پہاڑ کی طرح کھڑے تھے اور اس پر پوری امت کو سہارا دیتے تھے. ایک یہ وقت تھا کہ جہاں امت کو بچانا تھا، حالانکہ سب سے زیادہ دل گھائل تھا، سب سے زیادہ گہرا زخم تھا، سب سے زیادہ صدمہ فراق کا انہی کے اندر تھا، سب سے زیادہ دکھ آپ ہی کو تھا، سب سے زیادہ فراق کا رنج انہی کو پہنچا تھا. مگر آج امت کا شیرازہ بکھرنے سے بچانے کے لیے ضبط کا، صبر کا پہاڑ بنے کھڑے تھے. یہ موقع نکل گیا، امت کو بچا لیا، سہارا دے گئے. اور اس کے بعد پھر جب آپ کھڑے ہوئے ایک سال کے بعد بھی جب آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے اسی ممبر پر جب واعظ کہا اور اس میں جب یہ کہا کہ لوگوں تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہ سنا ہے، اللہ کے رسول سے ہم نے یہ سنا ہے. آج دیکھیے آپ، حضرت ابوبکر کا وہ سیلاب امٹ آیا اور سینہ چھلی چھلی ہو گیا. یہ فرمانا تھا کہ آنسوؤں کی لڑی لگ گئی. اگلا جملہ نہیں کہہ سکے. پھر شروع کیا، پھر کہا لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا ہے. اب آگے بیان کرنا چاہتے تھے مگر پھر نہیں کہہ سکے، پھر آنسوؤں کی جڑی لگ گئی. اس کے بعد پھر تیسری مرتبہ بڑی ہمت کر کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو. یہ جملہ کہنا تھا. اس کے لیے 3 دفعہ کوشش کرتے ہیں اور رو کے ہلکان ہو جاتے ہیں. یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق، ایک طرف پہاڑ بن کے کھڑے ہیں، امت کو سہارا دیتے ہیں، دوسری طرف عشق و محبت کی آگ سینے میں لے کے گھومتے ہیں. اور پھر جگہ جگہ ہر موقع پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ سینہ کس طرح محبت رسول کا خزینہ بنا ہوا ہے اور نسبت کس طرح اپنے کام دکھا رہی ہے. یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق. آپ کو اللہ نے وہ مقام دیا، اسی عشق و محبت کی برکت سے، اسی صحبت و معیت کی نسبت سے آپ جہاں فائز ہیں وہاں کوئی تصور نہیں کر سکا. سب نے آپ سے رہنمائی لی، فیض پایا، صحابہ نے آپ کے راستے کو اختیار کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے نقش قدم کو اپنایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی آپ کے طریقے کے مطابق اپنا دور خلافت بسر فرمایا. سب کا یہ رہا طریقہ. اور اس کے بعد آج بھی دنیا میں اگر ترقی کر سکتے ہیں ہم تو انہی ہستیوں کا جو ماڈل ہے اس کو اپنا کر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آج بھی دنیا کوئی کام کر رہی ہے ترقی کا، انسانوں کی خدمت کا اور آگے بڑھنے کا، تو وہاں رول ماڈل یہی ہستیاں ہیں، چاہے ان کا